بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال ہوئی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال کی ہوئی تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ چونکہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کافی بوڑھی تھیں تو اس خوشخبری پر چونک اٹھیں، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا ہے: ہم نے اس کو حضرت سارہ کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، ایہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ چنانچہ جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی سال حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور اس کے بعد یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ بھی آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش پر ہی ختنے کا حکم آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ کروایا۔ حضرت اسحاق جب 37 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت سارہ انتقال فرما گئیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی نحور کے بیٹے کی بیٹی ربکہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ خدا کی قدرت کے شادی کے 20 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آخرکار حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اولاد کی دعا کی، جو اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور بالآخر 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ پیدائش کے اعتبار سے جو بڑا تھا اس کا نام عیسو رکھا گیا اور دوسرے کا نام حضرت یعقوب رکھا گیا۔ جوان ہو کر عیسو بڑے نامور شکاری بنے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غلہ بانی کا پیشہ اختیار کیا۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی والد کی بہت خدمت کرتے تھے۔ عیس اکثر اپنے والد حضرت اسحاق کو شکار کا گوشت لا کر کھلاتا تھا۔ ایک دن حضرت اسحاق نے خاص فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا عیس شکار کے لیے نکل گیا تو قریبی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، وہ بھی شکار کے لیے نکلے اور جلدی شکار لے کر واپس آ گئے اور والد کو کھلا بھی دیا، جس پر حضرت اسحاق نے یہ دعا دی اور کہا، اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی۔
جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ بولے اے بیٹے یہ کیا ہے؟ عیسی نے کہا یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا وہ تو تم کچھ دیر پہلے ہی مجھے کھلا چکے ہو۔ اب عیسی کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولے ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے عیسی کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں میں رزق اور اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ اب عیسی اپنے بھائی سے سخت ناراض رہنے لگا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب کو حکم دیا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر بھی دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب نے ملک شام سے حران کی طرف ہجرت کی تو آپ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے، جس وجہ سے آپ علیہ السلام کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اسرا رات کو چلنے والا اور ایل کے معنی دوست کے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے چونکہ رات کا سفر اختیار کیا تھا اس لیے آپ کا نام رات کے سفر کا دوست پڑ گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ نے حران کی طرف ہجرت کی تو راستے میں ندی پار کرنے سے پہلے آپ ایک آدمی سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ساری رات کشتی ہوتی رہی لیکن کوئی فتح یاب نہ ہوا۔ اسی بنا پر صبح اس آدمی نے آپ کو اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، اسی لیے حضرت یعقوب کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی 2 بیویاں اور 2 باندیوں سے جو اولاد ہوئی وہ 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام دینا تھا۔ حضرت یعقوب نے لابان کی 2 بیٹیوں لیا اور راحیل سے شادی کی۔ لیا بن لابان سے حضرت یعقوب کے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں: روبیل، شمون، لاوی، یہود، یسکار، زبلون۔ راحیل بن لبان سے حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بلہا باندی سے بھی حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، دان اور نفتالی۔ اسی طرح زلفا باندی سے بھی 2 ہی بیٹے پیدا ہوئے، جاد اور عاشر۔ یہ سب فلسطین میں آباد تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو بے شمار اسرائیلی مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بہت سے پیغمبر ان میں بھیجے گئے جن میں حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل اور شاندار حکمرانی کے بعد قبطیوں کی غلامی میں آ گئے، پھر ان کو اس غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا اور بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ احمر کے پاس پھر سے فلسطین میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ پھر ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت قائم رکھی۔ اس دوران ان پر اللہ کا خاص کرم تھا، بلکہ یہ اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اور دعویٰ کیوں نہ کرتے، اللہ پاک نے ان پر من و سلوہ جیسی نعمتیں جو اتاری تھیں، لیکن یہ قوم بڑی بے قدری تھی۔ اللہ نے سینکڑوں نبی ان کی اصلاح کے لیے بھیجے، جن میں سے کچھ کا انکار کیا گیا، کچھ کو قبول اور بعض کو شہید کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں
اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ روح المعانی میں بروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا، اور جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عزت بخشی، اور وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے بغاوت کر دی اور فلسطین کے شمال میں اسرائیل نام سے ایک اپنی ریاست قائم کر لی۔ پھر 537 قبل مسیح میں بابل اور نینوا کے حکمرانوں نے فلسطین پر حملہ کر دیا، تو انہوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ 1917 میں برطانیہ کی حکومت نے اسرائیلیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ایک آزاد حکومت بنائی جائے گی، لیکن اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو اپنے علاقوں سے نکال کر خود ہی ایک آزاد ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا، جسے ان کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ، برطانیہ اور روس نے فوراً تسلیم کر لیا۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب پر ہر طرح کے گناہوں سے پاک رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ دوستو، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے بگڑے کام بھی بن جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔